1960 سے لے کے اب تک امریکہ نے اس طرح کے دینی مدارس پہ خاص طور پہ بقول اس امریکی سینیٹر کے وہابی نقطۂ فکر کو پھیلانے کے لیے $100 ارب تک خرچ کیے ہیں اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں دینی مدارس کو اور اس نقطۂ نظر کی ترغیب دینے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان انہوں نے اپنے حالیہ دورے امریکہ کے اندر واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سوویت یونین کے ساتھ محاذرہ ہونے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسٹ کے، امریکہ کے، اس کے اتحادیوں کے کہنے پر ہم نے وہابیزم کو پروموٹ کیا، اس کی ترویج کی، اس کو ترغیب دی اور مختلف ممالک میں اس کی ترویج کے لیے، اس کی پروپیگیشن کے لیے ساری کی ساری فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب نے کی۔ اب یہ ایک بہت بڑا اعتراف ہے، یہ ایک بہت بڑا کنفیشن ہے، اس کے کیا امپیکٹ آئیں گے؟ اور وہ سعودی عرب جو اپنے آپ کو اسلام کا اجارہ اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، اس سعودی عرب کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد کیا ساکھ رہ جاتے، اس کنفیشن کے بعد کیا ساکھ رہ جاتے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ سعودی عرب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لبرلزم کا کلچر جو ہے وہ لے کر آیا جا رہا ہے۔ یہ لبرلزم کا کلچر، یہ ایجنڈا کس کے کہنے پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ سعودی عرب میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور اگر سعودی عرب اب اپنا جو رستہ ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ممالک جنہوں نے سعودی عرب کی پیروی کی، کیا وہ بھی سیدھے رستے پر، وہ بھٹکے ممالک بھی سیدھے رستے پر آ سکیں گے؟ اینڈ ڈز دس کنفیشن آلسو مین کہ دی ایکچوئل ایکسپورٹر آف دی گلوبل ٹیرر، دا سورس ایکسپورٹر از سعودی عرب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی؟ اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان پر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیا ہمارا بیانیہ سعودی عرب کو لے کر تبدیل ہوگا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔